بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ، جہاں سائنس روحانیت سے ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کی نصیحت حضرت موسیٰ کو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 30۔ ترجمہ سراج۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر سراۃ الجنہ۔ واقعے کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے۔ اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ پھر اپنے اسی کوسچن کی طرف چلتے ہیں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ ایسا انسان جو جھگڑا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور خون بہاتا ہے۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، فرشتے چونک گئے، استفسار کیا تو انہوں نے عرض کی کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ کا جواب تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان ظلم کرے گا، لیکن وہی انسان روٹی بانٹے گا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اپنا آخری قطرہ خون دے کر کسی کو بچا لے گا، وہ توبہ کرے گا اور اس شدت سے اللہ سے محبت کرے گا جس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ تو جب کبھی کسی انسان کی کوئی برائی نظر آئے تو یاد رکھنا اللہ نے فرمایا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اللہ کی نصیحت حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ مولا کریم مجھے وصیت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوق پر شفقت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مولا کریم، جیسے تیرا حکم ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے چاہا کہ فرشتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شفقت ظاہر کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو چڑیا کی صورت میں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شاہین کی صورت میں
بھیجا کہ یہ اس کو ہنکائے تو چڑیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی اور کہا کہ مجھے شاہین سے پناہ دیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ اس کے بعد شاہین آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، مجھ سے یہ چڑیا بھاگی ہے اور میں بھوکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گوشت سے تیری بھوک کو ختم کرتا ہوں۔ تو شاہین نے کہا میں سوائے آپ کی ران کے اور کچھ نہ کھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا۔ پھر شاہین نے کہا میں تو صرف آنکھیں کھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد شاہین نے کہا کہ یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھلائی ہے، میں جبریل امین ہوں اور یہ چڑیا میکائیل علیہ السلام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کی شفقت فرشتوں پر ظاہر کرے۔ تو ناظرین، اس میں سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریم مجھے نصیحت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر شفقت کرنے کا حکم دیا۔ تو مخلوق پر شفقت کرنا ہوا، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے انسان ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، ان پر شفقت کرنا صفت مولا کریم ہے۔ مخلوق پر شفقت کرنا اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخلوق پر شفقت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کی شفقت فرشتوں پر ظاہر کرے، اور یہ فرشتوں کے قول کی تردید کے لیے ہے، اور وہ قول یہ ہے یعنی اے اللہ، تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ نصیحت صرف حضرت موسیٰ کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کے لیے تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ نے تجھے پیدا کر کے یہ فرما دیا تھا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور جڑے رہیے اس کہانیوں کے ساتھ جو آپ کے دل، دماغ اور روح کو جگاتے ہیں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جہاں سائنس روحانیت سے ملتی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔